محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بحمدہ تعالی ہم نے 2 روزہ تصوف کا درس سنا. اب اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے جمعہ پر جو خطاب ہوا تھا ایمان باللہ کے موضوع پر، وہاں سے ہی آغاز کر رہا ہوں. ایمان باللہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا. آپ کے مکمل توجہ ہوگی تب بات سمجھ میں آئے گی. ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے. کیا؟ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے. اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب. ایمان مفصل آپ نے پڑھی ہوئی. ایمان باللہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کے واحد و یکتا ہونے اور اس کے خالق و مالک ہونے، اس کے پروردگار اور حاجت روا ہونے سے کا زبان سے اعتراف کیا جائے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کی تصدیق کی جائے. تصدیق مطلب مہر لگا دی جائے، اسٹیمپ لگ جائے. تو اس اقرار اور تصدیق کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان باللہ. ہم الحمدللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ اقرار اور تصدیق سے کیا مراد ہے اور اس کا مطلوبہ معیار کیا ہے. ایمان باللہ اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تو 3 تقاضے ہم نے بنیادی پڑھے تھے. پہلا تقاضا محبت الہی ہے، پھر اطاعت الہی ہے اور توکل علی اللہ ہے. محبت الہی کی بات ہو چکی تھی کہ محبت کا لغوی اس کے مفاہیم میں نے عرض کیے، اور پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اس آیت کو لیا. اور پھر ہم نے محبت کی شرائط پڑھی کہ شرائط محبت کب مکمل ہوتی، محبت کا دعویٰ کب مکمل ہوتا ہے. وہ ان 3 شرائطوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. وہ کون سی تھی؟ پہلا کثرت ذکر محبوب تھا کہ وہ بندہ محبت کا دعویٰ کرنے والا تب تک اس کی محبت کامل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے نہ کرے. اس کی مثال آپ کو یاد ہوگی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. سیرت نگاروں نے لکھا کہ سردیوں کی طویل راتیں ہوتی اور آپ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی، اور یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی اور عرض کرتی باری تعالیٰ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کا حال تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کا ہر عمل کسی ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا تھا. اور پھر دوسری شرط ہم نے پڑھی کہ صبر آزمائش پر صبر ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے 12 سال تکلیف میں گزارے، پریشانی میں گزارے، لیکن زبان پر کلمہ شکایت نہیں آیا، آہذاری نہیں کی. تو جب بیوی نے اصرار کیا، زوجہ نے اصرار کیا، تو پھر کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے پروردگار، مجھے اذیت ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. پھر تیسری شرط ہم نے پڑھی کہ انقطاع از ما سوا المحبوب، کہ محبوب کے سوا ہر کسی سے کٹ جانا. تو اس کی مثال یہ دی تھی کہ حضرت زلیخا، آپ جب
حضرت یوسف علیہ السلام کے حبالہ عقد میں آ گئی، آپ کے نکاح میں آ گئی، تو پھر وہ آپ سے دور رہنے لگی، یوسف علیہ السلام سے تنہائی میں رہنے لگی، گوشہ تنہائی اختیار کر لیا۔ تو ایک دن یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے جب تم نے مجھے پا لیا ہے، اس سے پہلے جب مجھے نہیں پایا تھا تو میری محبت میں گرفتار تھی، اب جب کہ تو نے مجھے پا لیا ہے تو مجھ سے دور کیوں ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اے یوسف، میں اس وقت تک تجھ پر فریفتہ تھی جب تک اس ذات باری تعالیٰ سے محبت نہ تھی، اس سے آشنا نہ تھی، اور جب سے خدا سے لو لگائی ہے اس وقت سے آپ کی محبت بھی کم ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ دیگر آگے واقعات ہیں۔ اب یہ خلاصہ میں نے بیان کر دیا محبت الہی کا۔ اب ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا ہے اطاعت الہی۔ سمجھ آ گئی؟ تقاضا کا مطلب سمجھ آ گیا کہ ہم ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ اللہ پر ایمان ہے سب کا، بولیے ہے، تو اس کے پھر تقاضے ہیں کیا؟ اس کے تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی۔ اب دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اطاعت الہی، یہ دوسرا تقاضا ہے۔ اب اطاعت الہی کا تعلق دراصل محبت الہی کے ساتھ ہے۔ میں ابتدائی گفتگو کر کے آگے ایک دو واقعات آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ اس تمام بحث سے محبت الہی کی قدرتی طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر محبت الہی اس امر کی متقاضی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، اگر محبت الہی اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے اور اس کے سوا عمر بھر کسی کو نہ یاد کرے، تو یہ تقاضۂ محبت صرف اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمہ وقت یاد الہی میں مصروف ہو جائے اور وہ اپنے کاروبار بھول جائے۔ اب یہ سوال ہوگا آپ کے ذہنوں میں، میرے بھی ذہن میں آیا کہ جو ہم نے تینوں شرائط پڑھی اس میں دیکھیں نا، زلیخا علیہ السلام نے صرف اللہ کے ساتھ لو لگا لی، ان کو اپنے شوہر بھول گئے۔ سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پوری رات سجدے پہ گزارتی، عبادت میں مصروف رہتی۔ تو حضرت ایوب، آپ تکلیف برداشت کرتے رہے۔ تو یہ سارے معاملات، تو ان کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آیا ہے نا کہ ہر وقت کیا پھر بندہ یاد الہی میں مصروف ہو جائے، اپنے کاروبار بھول جائے، پھر اپنی تمام معاشی، معاشرتی، سماجی اور دوسری ذمہ داریوں کو فراموش کر دے؟ اس کا مفہوم گویا دنیا کو چھوڑ کر پھر بندہ جنگلوں اور بیابانوں اور پھر پہاڑوں کو مسکن بنا لے، وہاں کا ٹھکانہ بنا لے، یاد الہی میں مصروف ہو جائے۔ تو اس سوال کا جواب اطاعت الہی کے تصور میں چھپا ہوا ہے، اطاعت الہی کے تصور میں، جس کی وضاحت ہم آگے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایمان باللہ ہم سے جس محبت کا تقاضا کرتا ہے وہ ہرگز ایسی محبت نہیں ہے جو انسان کو دنیاوی زندگی کے فرائض سے غافل کر دے۔ یہ محبت کوئی ایسا جذبہ بھی پیدا نہیں کرتی جس سے انسان معاشی، معاشرتی اور عائلی ذمہ داریوں کو نبھانے سے غافل ہو جائے۔ اس کے برعکس اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ انسان عائلی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی ذمہ داریاں جس قدر دیانتداری اور نیک نیتی کے ساتھ احکام الہی کے مطابق انجام دے گا، اسی قدر وہ خدا کی محبت کے تقاضے کی تعمیل کرنے والا شمار ہوگا۔ تو گویا محبت و اطاعت، ایمان باللہ کا پہلا تقاضا محبت اور دوسرا تقاضا اطاعت، یہ دونوں ایمان باللہ کے بنیادی تقاضے ہونے کے ساتھ ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اب
محبوب کی اطاعت ہی کامل محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ کیا؟ محبوب کی اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت ہی کامل محبت کی دلیل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں اور آگے سنیں۔ اس حقیقت کو اس مثال کے ذریعے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے دوستی کا دم بھرے اور یہ دعویٰ کرے کہ مجھے تجھ سے بے پناہ محبت ہے اور میں ہر وقت تیری یاد میں مگن رہتا ہوں۔ اب اگر وہ شخص کہیں جانے لگے اور اس کا محبوب اس سے یہ کہے کہ مجھے فلاں چیز مرغوب ہے، مجھے فلاں چیز پسند ہے، اسے تم میرے لیے لیتے آنا، یہ کہے کہ مجھے فلاں چیز، یا پھر یہ کہے کہ مجھے فلاں چیز سے بڑی نفرت ہے، تو اس سے باز رہنا، اس کے قریب نہ جانا، اس کا ارتکاب نہ کرنا، مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے جو یہ کام کرتا ہے، لہذا تم جہاں جا رہے ہو وہاں اس کام سے بچتے رہنا۔ اب کچھ دنوں کے بعد محبت کا دعویٰ کرنے والا واپس آتا ہے اور وہ اپنے محبوب سے آ کر یہ کہتا ہے کہ وہاں ہر وقت ہر گھڑی تجھی کو یاد کرتا رہا، ہر وقت تیرے ہی ذکر کیا، کثرت ذکر محبوب کیا، آزمائش پر صبر کیا، انقطاع ازما سوال محبوب کیا، یہ تینوں کام کیے محبت والے، ہر وقت تجھی کو یاد کیا، مگر جو چیزیں تجھے خاطر میں تھی، جو چیزیں تجھے مرغوب تھیں، تو نے کہا تھا کہ وہ چیز لے آنا، میری پسند کی میں نہیں لا سکا۔ پھر جس کام سے تجھے نفرت تھی وہ کام میں نہیں چھوڑ سکا۔ اب آپ بتائیں اس کا دعوی محبت سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے، کیونکہ یاد تو اس کو ہر وقت کر رہا ہے، ذکر اس کا ہر وقت الاپے جا رہا ہے، مگر جو شے اسے پسند تھی اس نے اس کو نہ خریدا۔ کیا؟ اس نے نہ خریدا، اور جس شے سے اس نے روکا تھا اس سے وہ باز نہیں آیا، اسے اس نے ترک نہیں کیا۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پیروی کرو، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اتباع، اس کے ساتھ محبت لازم ہے، اور محبت کے ساتھ اتباع، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی محبت کا دم بھرے اور اتباع نہ کرے، اس کی محبت کامل نہیں۔ تو اب پھر انسانی زندگی کے معاملات میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو اپنی پسند اور ناپسند سے آگاہ نہیں فرما دیا۔ قرآن، نزول قرآن کا اور اس کے احکام کا سب سے بڑا مقصد یہ قرار دیا کہ خدا کے بندوں کو اس کی مرضی اور ناپسندیدگی سے واقف کر دیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نئے مسلمان تو نہیں ہوئے، پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن میں کس کس جگہ اپنے اوامر کا ذکر فرمایا اور کہاں نواہی کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صلاۃ ہے، اچھے اخلاق ہیں، یہ تمام اب جانتے ہیں اللہ کے پسندیدہ شے کیا ہے اور ناپسندیدہ شے کیا ہے، اور جب تک ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، اختیار نہیں کریں گے، تو اس کی اطاعت نہیں آئے گی۔ جب تک اطاعت نہیں آئے گی تو پھر ایمان باللہ کا یہ دعویٰ پورا نہیں ہوگا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے کا جو دعویٰ ہے وہ اس وقت پورا ہوگا جب ہم اس کی اتباع کریں گے، کریں گے۔ اب یہ مختلف چیزیں ہیں اللہ نے جن سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اب میں آخر میں
ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، شیخ محمد شربینی کا واقعہ ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی کامل اطاعت اختیار کر لے تو کائنات اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں تصوف کی بات آ گئی، اور پھر اولیاء کی، اللہ کا وہ بندہ ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ تو یوں بندہ خدا کا شریک تو نہیں ہوتا اللہ کی ذات میں، اس کا شریک تو نہیں ہے، مگر محبت و اطاعت خداوندی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو کر محبوب خدا بن جاتا ہے۔ جب بندہ اطاعت بجا لاتا ہے، محبت الہی بجا لاتا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اقبال نے فرمایا۔ پھر اب وہ اپنے واقعے کی طرف آ رہا ہوں۔ مصر میں ایک بزرگ تھے، جیسے ہم عرف عام میں مصر کہتے ہیں، ورڈ ہے مصر۔ تو ایک بزرگ شیخ محمد شربینی بڑے عابد، بڑے زاہد، برگزیدہ انسان تھے۔ ایک مرتبہ ان کے اکلوتا بیٹا احمد، کیا نام ہے؟ احمد، سخت بیمار ہو گیا اور قریب المرگ تھا، حالت نزا آ گئی، قریب المرگ ہو گیا، مگر موصوف شیخ محمد شربینی وہ ہماتن مصروف عبادت رہے۔ بیٹا مر رہا ہے، باپ اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ اب آپ کی زوجہ اہلیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ آپ کو تو محبت خداوندی کا خزینہ نصیب ہو چکا ہے، بس اگر ہمارا یہ بیٹا مر بھی جائے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ماں تھی تو کہنے لگی، میں ممتا کی ماری کہاں جاؤں گی، خدا اپنے بیٹے کی صحتیابی کے لیے دعا کیجیے۔ وہ دعا نہیں کر رہے تھے، وہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ دعا کیجیے، مگر آپ بے فکر ہو کر بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، ملک الموت بچے کی روح قبض کرنے کے لیے آ گیا۔ وہ جب پہنچا ملک الموت بچے کی موت قبض کرنے کے لیے، تو پھر ملک الموت ہو یا کوئی فرشتہ، خدا کی مشیت اور ارادے کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا۔ امام نبھانی نے اور امام شورانی کے حوالے سے نقل فرمایا کہ جب شیخ محمد شربینی نے ملک الموت کے بچے کے سرہانے دیکھا، ملک الموت کو بچے کے سرہانے پہ کھڑا دیکھا، تو ان پر اپنی اہلیہ کی گریہ و زاری کا اثر ہوا۔ اسی وقت ملک الموت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ارجع الی ربک راجعہ فإن الامر نسخ، اے ملک الموت اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جا، کیونکہ اس بچے کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ کیا؟ اس بچے کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب اس کا وقت نہیں آیا۔ تو پھر ملک الموت لوٹ گیا اور بچہ تندرست ہو گیا، اور اس بچے نے پھر مزید 30 سال عمر پائی۔ تو یہ پھر جب بندہ اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے ایمان باللہ کی، دعوی ایمان باللہ کی پہلی شرط کیا تھی؟ محبت الہی۔ کیا تھی؟ محبت الہی۔ اور پھر دوسری شرط تھی اطاعت الہی، اور محبت اطاعت الہی یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اب تیسری جو شرط ہے وہ توکل علی اللہ ہے۔ اس پہ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو کل بات کی جائے گی۔ خداوند قدوس ہمیں اطاعت الہی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید